آج تک امت میں یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ اول المسلمین بھی ابو بکر صدیق ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق بھی ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ آپ غور سے ذرا، پھر میں اسے ریپیٹ کرتا ہوں دوبارہ، ذرا غور سے سمجھیں۔ نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کے بعد پوری بشریت میں اور پوری نوع انسانی میں افضل ہیں تو ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ، اور وہ پوری امت میں تو افضل ہیں ہی ہیں۔ یہ افضلیت سیدنا صدیق اکبر، اولیت صدیق اکبر رضی اللہ۔ اس پر میں آپ سب کی توجہ تو ماشاءاللہ پہلے ہی بڑے غور سے سن رہے ہیں۔ میں تھوڑا سا زور دینا چاہتا ہوں کہ اب میں جو بخاری شریف کی حدیث آپ کو سنانے لگا ہوں، اس حدیث شریف کو غور سے سنیں۔ زندگی بھر اگر آپ نے اس حدیث شریف کو اپنے دل پر نقش کر لیا تو ساری زندگی آپ صراط مستقیم سے ادھر ادھر نہیں ہوں گے، آپ کے عقیدے میں کبھی بھی گڑبڑ نہیں ہوگی، عقیدہ بہت مضبوط ہوگا۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث شریف ہے اور بڑے غور سے سننے والی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، جب ان کا نکاح حضرت سیدہ عالم سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ سے نکاح ہوا، حضرت خاتون جنت کا حضرت علی سے، تو حضور نے حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو پابند کر دیا تھا کہ اے علی، جب تک تمہارے نکاح میں زہرا ہیں تم دوسرا نکاح نہیں کر سکتے، دوسری شادی، دوسرا نکاح نہیں کر سکتے۔ تو میرے نبی کریم علیہ السلام جب دنیا سے وصال فرمایا تو حضور کے وصال کے 6 مہینے بعد سیدہ عالم سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا وسلام اللہ علیہ کا وصال ہو گیا۔ جب حضرت سیدہ زہرا پاک کا انتقال و وصال ہوا تو ان کے بعد پھر حضرت علی نے متعدد نکاح فرمائے، کیونکہ حضور نے پابند کیا تھا جب تک زہرا ہیں دوسرا نکاح نہیں کر سکتے۔ آپ کے وصال کے بعد حضرت مولا علی نے جن عورتوں سے نکاح فرمائے ان میں سے ایک بڑی صالحہ خاتون تھیں، اس خاتون کا نام تھا حنفیہ۔ ان سے مولا علی نے نکاح فرمایا اور ان سے پھر ایک بیٹے پیدا ہوئے جن کا نام حضرت مولا علی نے رکھا محمد بن حنفیہ۔ یہ حضرت علی کے صاحبزادے ہیں، حضرت مولا علی کے نور نظر، لخت جگر، فرزند دل بند ہیں، اور یہ حضرت حنفیہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ چونکہ حضرت علی کی دوسری اور بھی بیویاں تھیں نا، اس لیے ان کا نسبت جو ہے وہ ماں کی طرف کی گئی۔ یہ علی کے وہ بیٹے ہیں جو حنفیہ کے بطن سے ہیں، محمد بن حنفیہ، یہ حضرت علی کے بیٹے ہیں صاحبزادے۔ اب صحیح بخاری میں ہے کہ ایک دن گھر میں بیٹھے بیٹھے باتیں ہو رہی تھیں تو محمد بن حنفیہ جو حضرت علی کے لخت جگر ہیں صاحبزادے، انہوں نے پوچھا ابا جان ایک بات تو بتائیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی پوری امت میں سب سے افضل کون ہے؟ پوچھنے والے حضرت علی کے صاحبزادے ہیں، اور پوچھا کس سے؟ حضرت مولا علی سے، کہ حضور کی امت میں سب سے افضل کون؟ اور ریفرنس میں دوبارہ کوٹ کرتا ہوں کہ یہ بخاری شریف میں ہے، بخاری شریف میں۔ تو حضرت علی نے اس سوال کا جواب کیا دیا؟ فرمایا حضور کی امت میں سب سے افضل ہیں تو ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ۔ یہ کہنے والے مولا علی ہیں کہ حضور کی امت میں سب سے افضل کون ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ تو حضرت محمد بن حنفیہ نے حضرت علی سے پوچھا تو ابو بکر کے بعد پھر کون افضل ہے؟ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت علی پاک نے فرمایا ان کے بعد عمر فاروق اعظم افضل ہیں۔ اب محمد بن حنفیہ حضرت علی کے بیٹے کہتے ہیں میں نے سوال کا انداز ذرا بدلا، تیور بدلا، اور پوچھا کیا؟ اب تیسری مرتبہ جب سوال کہا کہ ابا جان پوری امت میں افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کے بعد عمر فاروق اعظم، اس کے بعد آپ افضل ہیں۔
محمد بن حنفیہ کہتے ہیں اس کے بعد آپ افضل ہیں؟ تو حضرت علی نے مسکرا کے فرمایا نہیں، ابھی ایک اور رہتا ہے۔ اور یہ حدیث شریف اگر آپ نے اچھی طرح سے آج سمجھ لی تو پھر یہ جو چوں چوں کر رہے ہیں نا سیدنا صدیق کے بارے میں رضی اللہ عنہ، کبھی بھی آپ کے دل پر کسی کا کوئی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تو بخاری شریف میں ہے روایت۔ پوچھنے والے حضرت علی پاک کے نور نظر، لخت جگر، بیٹے، جواب دینے والے مولا علی۔ فرمایا پوری امت میں افضل ابو بکر، ان کے بعد عمر۔ بیٹا کہتا ہے ابا جان اس کے بعد آپ افضل ہیں؟ فرمایا نہیں بیٹا، ابھی ایک اور رہتا ہے۔ پوچھا وہ کون ہے؟ فرمایا وہ عثمان غنی ذی النورین ہے رضی اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، مصطفیٰ کا ہم سفر۔ اب بخاری شریف کی شرح فتح الباری، یہ بخاری شریف کی شرح فتح الباری، اس میں لکھا ہے کہ معلوم یہ ہوا اس روایت سے کہ پوری امت میں افضل ابو بکر، ان کے بعد عمر فاروق اعظم، ان کے بعد عثمان غنی ذی النورین، اور ان کے بعد مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم افضل ہے۔ تو یہ اولیت سیدنا صدیق اکبر اور افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اس میں یہ چند باتیں عقائد کے حوالے سے میں نے عرض کر دی۔ اب پہلی دو باتیں جو آپ کو میں نے سمجھائی ہیں کہ یہ اول المسلمین بھی ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق بھی ہیں، اس کے ساتھ تیسری بات ملا لیں تو بڑا لطف آئے گا۔ وہ سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والا، ایمان لانے والا ابو بکر، جی، اور پوری امت میں نہیں بلکہ نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کے بعد پوری انسانیت میں افضل ابو بکر۔ اور تیسری بات غور سے سنیں، سب سے پہلے واقع معراج کی تصدیق کرنے والا بھی ابو بکر صدیق ہے۔ یہ دو باتیں ساتھ ساتھ ملانی پڑیں گی پھر سمجھ آئے گی۔ سب سے پہلے حضور کے نبی اور رسول ہونے کی تصدیق بھی کرنے والا ابو بکر، اور معراج شریف سے جب سرکار آئے تو معراج شریف کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والا بھی ابو بکر صدیق۔ اور تصدیق معراج کی بھی بڑے انوکھے انداز سے کی، بڑا منفرد انداز تھا۔ بڑی توجہ سے یہ سنیں، آج کے درس میں انشاءاللہ بڑی قیمتی باتیں آ رہی ہیں، اور ترتیب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کس ترتیب سے آپ کو سمجھا رہا ہوں، اور بڑے آسان طریقے سے، بچے سے لے کے جوان تک، جوان سے بوڑھے تک ہر کوئی سمجھے گا۔ حضور جب معراج شریف سے واپس تشریف لائے، تھوڑی سی ذہن پہ توجہ دیں، بڑا لطف آئے گا، بڑا سرور آئے گا۔ جب سرکار معراج شریف سے واپس تشریف لا رہے تھے تو سدرہ سے سرکار جب آگے بڑھے نا واپسی پہ، زمین کی طرف آ رہے تھے، سدرہ سے تھوڑا سا آگے آ پائے تو میرے آقا نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل جب میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ میں راتوں رات مسجد اقصی سے بھی ہو آیا، آسمانوں سے بھی آیا، تو کون مانے گا؟ کوئی نہیں مانے گا، کون تصدیق میری کرے گا؟ یہ نبی پاک نے جبریل امین سے کہا کہ میں جب لوگوں کو بتاؤں گا تو کون مانے گا، کون تصدیق کرے گا؟ تو جبریل نے جو جواب دیا نا وہ غور سے سننے والا ہے۔ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب نے فیصلہ فرمایا ہے معراج پہ جانے اور آنے کو کوئی مانے نہ مانے، سب سے پہلے مانے گا تو ابو بکر صدیق مانے گا۔ سانگلہ ہل والوں کتنی مزے کی بات ہے، کہنے والا بے نیاز رب، فرمانے والا بے نیاز رب۔ بے نیاز رب فرماتا ہے جبریل میرے محبوب سے کہہ دو کوئی مانے نہ مانے، واقع معراج کو سب سے پہلے مانے گا تو ابو بکر صدیق مانے گا، اور کوئی تصدیق کرے نہ کرے، سب سے پہلے جب آپ معراج سے واپس تشریف لے جائیں گے تو سب سے پہلے معراج پر جانے اور آنے کی تصدیق جو کرے گا وہ ابو بکر صدیق ہے۔ یہ تو واپسی کے سفر میں
جبریل کی اور حضور کی گفتگو ہوئی نا، جب سرکار واپس تشریف لے آئے تو حضور نے صحابہ کے جھرمٹ میں فرمایا کہ میں رات مسجد اقصی گیا تھا، جبریل آئے تھے، وہ مجھے لے گئے، میں مسجد اقصی بھی گیا اور ساتوں آسمانوں کی بھی سیر کر آیا اور عالم بالا پر بھی میں سیر کر آیا۔ تو ابو جہل جو حضور کا سب سے بڑا دشمن، اسے جب پتہ چلا کہ مسلمانوں کے نبی یہ کہتے ہیں کہ میں راتوں رات مسجد اقصی سے بھی ہو آیا، آسمانوں سے بھی ہو آیا، تو اسے آگ لگ گئی۔ حضور کا دشمن جو تھا نا، اس نے کہا کہ اب میں ایک ایسا کام کروں گا زمانہ دیکھے گا۔ وہ کام کیا؟ اس نے سوچا اور سوچا، اس نے کہا کہ یہ جو دن رات جب بھی دیکھو نا، یہ ساتھ ساتھ رہتا ہے ابو بکر۔ جب بھی میں نے دیکھا یہ مسلمانوں کے نبی کے ساتھ ساتھ، اب میرے ہاتھ ایسا موقع آیا ہے، دیکھو میں کیسے توڑتا ہوں ابو بکر کو، معاذ اللہ۔ میں نے یہ دوستی توڑوا دینی ہے اور یہ ہر وقت ساتھ ساتھ رہتا ہے، میں اسے توڑنا، الگ کرنا ہے۔ یہ ذہن میں خباثت آئی اور سیدھا ابو بکر صدیق کے دروازے پہ چلا گیا۔ جب حضور نے یہ فرمایا تو ابو بکر صدیق اپنے گھر پہ تھے نا، تو ابو جہل نے جاتے ہی ابو بکر صدیق کے گھر پہ دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ابو بکر صدیق آئے، دیکھا دروازے پہ ابو جہل کھڑا ہے۔ آپ نے پوچھا کیسے آئے ہو؟ ابو جہل نے کہا کہ اے ابو بکر، کچھ تو نے سنا کہ تیرے جو نبی ہیں اور جن کا تو بچپن کا دوست اور ساتھی ہے، ہر وقت ساتھ ساتھ رہتا ہے، وہ جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ایک نئی بات کی ہے، کچھ تو نے سنا ہے؟ کچھ تجھے پتہ چلا ہے؟ ابو بکر صدیق نے کہا مجھے تو نہیں کچھ پتا، نہ میں نے سنا ہے۔ کیا بات ہوئی ہے؟ تو ابو جہل کہتا ہے تیرے وہ جو دوست ہے نا بچپن کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں میں راتوں رات مسجد اقصی سے بھی ہو آیا ہوں، آسمانوں سے بھی ہو آیا ہوں۔ کہنے لگا تو سیانہ بیانہ ہے، ذرا سوچ اور غور کر، کوئی جا سکتا ہے راتوں رات آسمانوں کی سیر کر کے آ جائے؟ تو صدیق اکبر نے جو جواب دیا نا، سبحان اللہ، یہ تو دوستی توڑانے کے لیے آیا تھا، لیکن صدیق کا جواب سنیے۔ صدیق اکبر نے کہا میں نے اپنے نبی پاک سے تو نہیں سنا، میں نے اپنے نبی پاک سے، میں نے اپنے آقا مولا کی زبان سے نہیں سنا، اور نہ مجھے پتہ چلا ہے، نہ میرے علم ہے، میں تیری زبان سے سن رہا ہوں، میں تیری زبان سے سن رہا ہوں کہ میرے نبی پاک نے ایسے فرمایا ہے، اور معراج پہ جانے کا ذکر تیری زبان سے سنا ہے نا۔ تو صدیق اکبر نے کہا اگر غور سے سنے، میری طرف دیکھیں۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اگر میرے نبی پاک نے ایسے ہی فرمایا ہے جیسے تو کہہ رہا ہے، تو میں نبی پاک سے پوچھے بغیر، ملے بغیر، میں کہتا ہوں میرے نبی پاک نے سچ فرمایا ہے، وہ معراج پہ گئے بھی ہیں اور معراج سے آئے بھی ہیں۔ اگر میرے نبی پاک نے ایسے ہی فرمایا ہے جیسے تو کہہ رہا ہے، تو میں حضور سے ملے بغیر، حضور سے پوچھے بغیر، میں کہتا ہوں حضور گئے بھی ہیں، حضور آئے بھی ہیں۔ اب ہمارے اگر ایسے معاملات پیش آ جائیں، قاری صاحب، مولوی صاحب، امام صاحب، ان کے بارے میں کوئی بات کرے تو ہم کہتے ہیں اچھا انہوں نے ملاں گا، قاری صاحب نے پوچھاں گا کیویں کیویں گل ہوئی، انہوں نے پوچھ کے تسلی کراں گا تو پھر بہ کے آپ دوویں گل کران گے۔ لیکن صدیق اکبر کا عقیدہ دیکھو نا، کوئی بھی واقعہ ہو، مولوی صاحب کے علاوہ کوئی آدمی وہ یار سنیا ہو تیرے بھرا نہ کی ہوا ہے، تو آپ فوراً جواب دیں گے اچھا میں نے بھرا نوں ملتے لین دیو، پہلے وہ زبانی سناں گا، میں انہوں پوچھاں گا کی ہوا ہے، ساری گل سناں گا تو پھر بہ کے تیرے نہ میں کراں گا۔ صدیق نے ایسے نہیں کہا، یہ ہے صدیق اکبر، یہ مقام اللہ کریم نے عطا کیا۔ اور صدیق اکبر نے جواب دیا سنو ابو جہل،
میرے نبی پاک نے اگر ایسے ہی فرمایا تو میں کہتا ہوں حضور گئے بھی ہیں، حضور آئے بھی ہیں۔ سانگلا ہی لوا لو، اللہ کو یہ ادا بڑی پسند آئی۔ صدیق اکبر کی یہ ادا رب کو بڑی پسند آئی، اتنی پسند آئی بے نیاز رب نے اسی لمحے قرآن کی آیت نازل فرما دی، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ قرآن و حدیث کی باتیں سننے کی یار عادت ڈالو، قصے کہانی سے جان چھڑاؤ، ایمان سے بتاؤ لطف نہیں آیا کہ ادھر واقع معراج کی تصدیق کی ہے، ادھر قرآن کی آیت آ گئی؟ تو پھر سوچنا یار ابو بکر کا مقام کیا ہے۔ یہ واقع معراج کی تصدیق کرے تو قرآن میں آیت، یہ ہجرت کی رات غار میں ہے تو قرآن کی آیت، یہ بلال کو خرید کر آزاد کرتا ہے تو قرآن آ رہا ہے، ادھر صدیق عمل کرتا ہے، ادھر اس کی شان میں قرآن میں آیتیں نازل ہو رہی ہیں۔ امت میں افضل ایسے نہیں بن گئے۔ حضور کی قبر کے ساتھ ابو بکر قبر میں آغوش میں آرام فرما، یہ وہ ابو بکر ہے، ادھر عمل کرتا ہے، ادھر قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں۔ اور اللہ کریم نے جو فرمایا نا والذی جاء بالصدق وصدق به، والذی جاء بالصدق، وہ ذات جو سچائی لے کر آئی، جو صدق لے کر آئی، وصدق به، اور وہ ذات جس نے صدق کی تصدیق کی۔ تو واقعہ معراج کی سب سے پہلے تصدیق ابو بکر نے کی، اور سب سے پہلے حضور کی نبوت کی تصدیق بھی ابو بکر صدیق نے کی رضی اللہ۔ یہ ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ اور بلال کو خرید کے جب آزاد کیا ہے تو قرآن کی آیت، غار میں ہے تو قرآن کی آیت، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ واقع معراج کی تصدیق کرے تو قرآن آئے، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اور حضرت سیدنا بلال نے جب کلمہ پڑھا تو ان کا جو مالک تھا امیہ کافر تھا۔ سیدنا بلال جب کلمہ پڑھتے ہیں تو ان کا مالک جو امیہ بڑی سزا دیتا ہے کلمہ پڑھنے کی، مارتا ہے، کوڑے مارتا ہے، گلے میں رسی ڈال کے مکے کی گلی میں گھسیٹتا ہے، گرم ریت پہ لٹاتا ہے، دوپہر کا وقت ہے، اوپر آسمان سے آگ برس رہی ہے، گرمی کا موسم، شدت کی سورج کی تپش، اور ادھر سے ریت کی تپش، گرم ریت پہ لٹایا ہے، پشت کی چربی پگھل گئی حضرت بلال کی، یہ کمر کی چربی پگھل گئی اس گرمی کی وجہ سے، گلی میں گھسیٹتا ہے رسہ ڈال کے، کوڑے مارتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گزرے تو دیکھا امیہ مار رہا ہے، پوچھا امیہ اس کو کیوں مارتا ہے غلام کو، اس کا کیا قصور ہے؟ اس نے کہا تو نے سنا نہیں اس نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جب تک کلمے سے منحرف نہیں ہوتا میں اسی طرح سزا دیتا رہوں گا، مارتا رہوں گا۔ بلال کو سزا مل رہی ہے کلمہ پڑھنے کی، مار پڑ رہی ہے، ابو بکر صدیق سے برداشت نہ ہوا، اور سیدھے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ امیہ بہت مارتا ہے بلال کو، اور بلال وہ ہیں جو حضور کے مؤذن ہیں، مؤذن رسول، معمولی لقب ہے مؤذن رسول، حبشی نسل، کالا رنگ اور چھوٹی چھوٹی آنکھیں، موٹ بڑے ہونٹ موٹے موٹے، جسم بھاری بھدا سا جسم، پاؤں پھٹے ہوئے، اور حضور کے مؤذن، اور ان کو جب بھی صحابہ بلاتے تھے وہ ابو بکر ہوں، عمر ہوں، عثمان ہوں، علی ہوں، طلحہ ہوں، زبیر ہوں، صہیب ہوں، بلال ہوں،
یہ جتنے بھی حضور کے جان نثار ہیں نا، جب بلال کو بلانے کی بات آتی نا تو یہ ہم مؤذن اپنی مسجد کا ہو تو ہم کہتے کتنے گیا مسیدہ بانگا، ٹائم ہو گیا بانگ دا۔ مؤذن کہاں گیا؟ یہ بلال وہ ہیں جن کو صحابہ بلاتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ سیدنا بلال۔ اس میں بڑا مزہ ہے، ابو بکر بلائیں بلال کو، عمر بلائیں، عثمان بلائیں، علی بلائیں، طلحہ بلائیں، زبیر بلائیں، جتنے بھی صحابہ بلال کو جب بلانا ہوتا تھا تو کن لفظوں سے یاد کرتے تھے؟ سیدنا بلال، کہاں ہے ہمارا سردار بلال؟ کہاں ہے ہمارا سردار سیدنا، ہمارا سردار بلال؟ اتنی عزت و احترام صحابہ مؤذن رسول ہونے کی وجہ سے حضرت بلال کی کرتے تھے۔ ملک شام میں دمشق میں آپ کا مزار پر انوار ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ۔ اچھا، جب یہ صدیق نے دیکھا، ایک دن دیکھا، 2 دن دیکھا، مار پڑتی ہے، تو صدیق اکبر نے فیصلہ کیا کہ میں بلال کا سودا نہ کروں اور خرید کر آزاد کر دوں۔ دل میں یہ نیت کی نا، ارادہ کیا، تو حضور کے پاس آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے دل سے ایک صلاح کی ہے کہ امیہ بہت مارتا ہے بلال کو، کلمہ پڑھنے کی سزا دیتا ہے۔ میں نے دل میں صلاح کی ہے، مشورہ، میں امیہ سے جا کے سودا کرتا ہوں، بلال کو خریدتا ہوں اور خرید کر اسے آزاد کر دیتا ہوں، وہ آزادی کی زندگی گزارے، غلامی سے نجات مل جائے، اور جو تشدد اور ظلم سہ رہا ہے بلال، اس سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ تو نبی پاک نے جب حضرت صدیق اکبر کی یہ گفتگو سنی تو حضور نے فرمایا کہ اے ابو بکر، ایسے نہیں، اگر تو بلال کو خریدنا چاہتا ہے نا تو پھر ایسے کرتے ہیں، کچھ پیسے میں دیتا ہوں، کچھ پیسے تو دے۔ سبحان اللہ۔ اور میں کچھ پیسے میں ڈالتا ہوں، کچھ پیسے تو ڈال، تو دونوں مل کر سودا کرتے ہیں بلال کا۔ وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق سے جب سرکار نے فرمایا کہ تو بلال کو خریدنا چاہتا ہے تو پھر ایسا کرتے ہیں، دونوں ملتے ہیں، کچھ پیسے میں دیتا ہوں، کچھ تو دے، تو ہم مل کر خریدتے ہیں، آزاد کرتے ہیں۔ اب صدیق اکبر نے جو سرکار سے بات کی نا، وہ پورے درس کی جان ہے۔ فضائل و مناقب صدیق میں بڑے اونچے درجے کی بات ہے، جب سرکار نے فرمایا کہ میں بھی دیتا ہوں پیسے، تو بھی دے، مل کر خریدتے ہیں۔ تو صدیق نے عرض کی، یا رسول اللہ، ایک بات تو بتائیے۔ حضور ایک بات وہ بتائیں، میں آپ کا نہیں ہوں، میں آپ کا نہیں ہوں۔ فرمایا ابو بکر تو میرا ہے۔ تو حضور دوسری بات بتائیے، میرا مال آپ کا نہیں ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر تو بھی میرا، تیرا مال بھی میرا، تو بھی میرا، تیرا۔ اب میں وہ حدیث کے لفظ پڑھتا ہوں، ان میں بڑا مزہ ہے۔ صدیق اکبر نے عرض کیا، حل انا و مالی، حل انا و مالی الا لک یا رسول اللہ۔ حضور میں بھی آپ کا، میرا مال بھی آپ کا، تو پھر آپ یہ کیوں فرماتے ہیں کہ کچھ پیسے میں دیتا ہوں؟ میں بات کو سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، دوست یار ہو نا، سجن، کسی ہوٹل پہ اکٹھے کھانا کھائے نا تو وہ دونوں پیسے نکالتے ہیں، وہ کہتا ہے یار میں دینا، آندہ میں دینا، ایسے ہی ہے نا۔ تو وہ جب اصرار آندہ رہن دے یار میں دینا، آندہ تو رہن دے میں دینا، تو ایک دوست پتہ کیا کہتا یار تیرے میرے پیسے دو نے، تیرے میرے پیسے دو نے، کوئی گل نہیں میں ہی دے دینا۔ صدیق نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کا نہیں، حل انا و مالی الا لک یا رسول اللہ، حضور میں بھی آپ کا، میرا مال بھی آپ کا، تو پھر آپ یہ کیوں فرماتے ہیں کہ کچھ پیسے میں دیتا ہوں، کوئی تو دے۔ ہاں ہاں ہاں، میرے آقا خوش ہو گئے، فرمایا جاؤ صدیق خرید کے آزاد کرو۔ حضرت صدیق گئے اور امیہ سے کہا، امیہ مار رہا تھا نا کوڑے سے،
فرمایا او کوڑا نیچے رکھ دے، میری بات سن، میں آج بلال کا گاہک بن کے آیا ہوں، مانگ کتنے پیسے لینے ہیں؟ اب کتابوں میں آتا ہے کہ اس نے جان بوجھ کر ریٹ زیادہ لگایا۔ آپ نے کوئی کار وغیرہ ہو نا آپ کی، یا مکان دکان بیچنا چاہیں، بیچنے کا ارادہ نہ ہو آپ کا، نہ دکان نہ مکان نہ گاڑی، لیکن کسی آدمی کو مکان پسند آ جائے، دکان آ جائے، گاڑی آ جائے، وہ کہتا ہے چوئی صاحب مکان بیچنا ہے تسی، میں دا گاہک ہاں، اے دکان بیچنی جے، میں دا گاہک ہاں، اے تھوڑی گڈی مینوں بڑی سونی لگی کار، میں دا گاہک ہاں، بیچنی جے تو میں خرید لینا۔ جو سودا نہ بیچنا ہو نا، مالک کا ارادہ نہ ہو، وہ جان بوجھ کے ریٹ زیادہ لگاتا ہے، یہ چھوڑ کے چلا جائے۔ یہ دنیا کا دستور ہے، کیوں جنہیں ٹلنا نہیں، پیسے انہیں منگو کہ سودا چھڑ کے نس جائے تو میری شے بھی بچ جائے۔ امیہ نے ایک چال چلی، ریٹ زیادہ لگایا تاکہ ابو بکر خرید نہ سکے، ریٹ زیادہ سن کے سودا چھوڑ کے چلا جائے، اور میں امیہ کا ارادہ یہ تھا کہ میں بلال کو مارتا رہوں، کلمہ پڑھنے کی سزا دیتا رہوں۔ نیت میں فطور آیا، اس نے پیسے زیادہ لگائے، رقم زیادہ مانگی۔ جب صدیق اکبر نے فرمایا نا کہ بھائی کتنے پیسے لینے ہیں، اس نے ریٹ زیادہ لگایا، اس نے کہا میں اتنے پیسے لوں گا۔ صدیق نے دوسری بات ہی نہیں کی، جیب میں ہاتھ ڈالا، جتنے مانگے تھے اتنے پیسے اس کے سامنے رکھ دیے۔ آپ نے فرمایا لے گن کتنے ہیں؟ اب وہ تو جب اس نے پیسے گنے تو وہ تو حیران رہ گیا، اس نے کہا وہ جننے مانگے انہیں لب گئے، جتنے مانگے اتنے مل گئے۔ اسے پھر ایک شرارت آئی ذہن میں، پھر ایک خباثت، اس نے کہا نہیں ابو بکر مجھے لکھا لگ گیا مینوں کہ پیسے بھی انہیں لانگا تو اس کالے رنگ دا غلام میرے کو خرید رہے ہیں، یہ دے بدلے وچ غلام بھی لانگا، غلام دے بدلے غلام بھی لینا ہے، لیکن وہ غلام وہ تیرا جیڑا صحت مند چٹا گورا جوان ہے نا غلام، وہ میں لینا ہے۔ صدیق اکبر نے کہا مجھے یہ بھی منظور ہے، رقم بھی زیادہ بھری اور غلام کے بدلے میں غلام بھی دے دیا۔ جب یہ سودا ہو گیا تو بکر صدیق تو تاجر تھے، وپاری تھے، سوداگر، منڈی میں بڑا نام تھا، منڈی میں تیل کا مچ گیا، شور مچ گیا کہ یار ابو بکر نے اتنا مال خرچ کیا، غلام بھی دے آیا، اور چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہیں، کالا سا رنگ ہے، بھدا جسم ہے، موٹے ہونٹ ہیں، پاؤں پھٹے ہوئے ہیں، اس کو خرید لیا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں تاجروں نے یہ کہا کہ اصل معاملہ یہ ہے کہ ابو بکر بڑا اچھا تاجر آدمی تھا، لیکن آج سودا کرنے میں مار کھا گیا، سودا کرنے میں مار کھا گیا، گھاٹے کا سودا کرا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں نے گھاٹے کا سودا نہیں، میں نے تو نفع کا سودا کیا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں اینی رقم بندی نہیں سی جنہیں تو پا رہے ہیں، تے نال ایک اور گھاٹا کھا دے غلام بھی دے آئے ہیں۔ صدیق اکبر نے کہا نہیں میں نے تو یار نفع کا سودا کیا ہے۔ کیوں کہا یہ آگے پھر جب آیتیں سناؤں گا پھر لطف آئے گا۔ کہا نہیں میں نے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہے، یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، نفع کا سودا ہے۔ اب پھر تاجروں نے ایک اور بڑی عجیب بات کی، منڈی کے لوگوں نے کہا کہ کسی کی خاطر کوئی اتنی رقم نہیں بھرتا نہ خرچ کرتا ہے جتنی رقم ابو بکر نے خرچ کر دی۔ اب انہوں نے جب سوچا تو انہوں نے کہا یار بات یوں لگتی ہے کہ کسی زمانے میں بلال نے کوئی احسان کیا ہوگا ابو بکر پر، اور ابو بکر نے بھاری قیمت دے کے خرید کے آزاد کر کے اس احسان کا بدلہ دے دیا ہے۔ یہ منڈی میں جب باتیں ہوئی نا، صدیق اکبر کے اخلاص فی العمل پہ شک کیا گیا کہ یہ تو احسان کے بدلے کے لیے خرچ کیا ہے مال، اور احسان اتارا ہے بلال کا کوئی احسان ہوگا۔ جب لوگوں نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اخلاص میں اور ان کی نیت میں، ان کے عمل میں شک کیا
تو صفائی بے نیاز رب قرآن میں دے رہا ہے۔ یہ جو سودا ہوا نا بلال کو خریدنے کا ابو بکر اور امیہ میں، اس سودے کے بارے میں قرآن مجید میں 21 آیتیں نازل ہوئیں۔ کتنی آیتیں؟ اب مزہ لینا کہ اگر واقعہ معراج کی تصدیق کرے ابو بکر، قرآن آئے، غار میں ہے تو قرآن آ رہا ہے، حضور کی معیت میں ہے تو قرآن اتر رہا ہے۔ اگر بلال کا سودا کرتا ہے امیہ سے ابو بکر صدیق، تو اس سودے کے بارے میں سورہ الاعلیٰ 30ویں پارے میں 21 آیتیں اس سودے کے بارے میں قرآن میں نازل ہوئی۔ 21 آیتیں اس سودے کے بارے میں نازل ہوئی۔ اب ان میں سے 21 آیتوں میں سے آخری 5 آیتیں وہ میں آپ کو بتانا ہے، کیونکہ نیت میں شک کیا نا کہ ابو بکر نے تو احسان کا بدلہ اتارا ہے۔ جواب رب دے رہا ہے، رب فرماتا ہے وہ کسی کا کوئی احسان نہیں میرے ابو بکر پر۔ ہائے ہائے، صفائی رب دے رہا ہے۔ قرآن میں آیتیں نازل ہوں گی، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، کسی کا کوئی احسان نہیں ابو بکر پر جس کا یہ بدلہ دیا ہے۔ تو پھر ذہن میں سوال پیدا ہوا، احسان کا بدلہ بھی نہیں دیا تو پھر اتنی بھاری رقم خرچ کیوں کی؟ غلام کے بدلے میں غلام کیوں دیا؟ جواب رب دے رہا ہے، جواب رب دے رہا ہے ابو بکر کی طرف سے۔ رب فرماتا ہے 2 وجہ ہیں مال خرچ کرنے کی اور غلام کے بدلے میں غلام دینے کی۔ کیا وجہ ہیں؟ فرمایا ایک تو یہ کہ میرا مال پاک ہو جائے، میری روزی، میری کمائی، میرا مال، میری دولت، میرا روپیہ پیسہ پاک ہو جائے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ اچھا صفائی رب دے رہا ہے کہ رب فرماتا ہے 2 وجہ ہیں، تیسری وجہ ہی کوئی نہیں۔ ایک مال اس لیے خرچ کیا مال پاک ہو جائے، دوسری وجہ ہے رب راضی ہو جائے۔ لو سنو، اب آیتیں سنو تو مزہ آئے گا۔ اللہ کریم فرمایا جہنم کی آگ سے وہ دور رکھا جائے گا اتقا، جو سب سے بڑا متقی ہے۔ قرآن نے ابو بکر صدیق کے لیے لفظ استعمال کیا اتقا، امت میں سب سے بڑا متقی اگر کوئی ہے تو ابو بکر صدیق۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت اس کی زیادہ ہے جو تم سب میں سے زیادہ متقی ہو۔ تو پوری امت میں اتقا اور متقی کون ہے؟ پوری امت میں افضل متقی، سب سے بڑا متقی ابو بکر صدیق، لہذا اللہ کے نزدیک بھی سب سے زیادہ عزت ہے تو ابو بکر صدیق کی۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي، یہ جہنم کی آگ سے دور رکھا جائے گا جو اتقا ہے، متقی ہے۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اس نے مال خرچ کیا ہے اس لیے کہ مال پاک ہو جائے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، کسی کے احسان کا کوئی بدلہ نہیں جو یہ دیتا۔ تو پھر آگے فرمایا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، پہلی وجہ یہ مال پاک ہو جائے، دوسری وجہ یہ ہے عرش والا رب راضی ہو جائے۔ قرآن ہے، قصہ کہانی نہیں، شعر نہیں سنا رہا آپ کو، نہ لطیفے سنا رہا ہوں۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، کہ رب راضی ہو جائے۔ اچھا آپ چندہ دیں مسجد میں، پتہ نہیں رب راضی ہوا ہے نہیں، میں چندہ دوں پتہ نہیں قبول ہوا ہے یہ نہیں ہوا۔ دیا تو اس لیے ہے نا کہ رب راضی ہو جائے، لیکن کیا کوئی سند ہے کہ رب راضی ہو گیا یہ میرا چندہ دیا مسجد کی خدمت قبول ہوگی؟ کوئی کو پتہ ہی نہیں۔ لیکن ابو بکر وہ ہے، رب فرماتے اس لیے مال خرچتا ہے مال پاک ہو جائے، رب راضی ہو جائے۔ رب نے پھر سند بھی دے دی، مور لگا دی، فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، تو مال دے پتہ نہیں قبول ہوا ہے کہ نہیں، رب راضی ہوا ہے یہ نہیں۔ رب نے فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، رب ابو بکر پہ اتنا راضی ہے، اتنا راضی ہے، جب قیامت کا دن ہوگا لوگوں کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی جب دیکھیں گے میدان محشر میں کہ ابو بکر پہ رب کیسے راضی ہے، یہ قیامت کے دن لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔
وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ یہ غار کے بھی ساتھی ہیں، مزار کے بھی ساتھی ہیں، قیامت کے دن حوض کوثر پہ بھی حضور کے ابو بکر ساتھ ہوں گے۔ اب آخر میں یہ جو آیتیں میں نے تلاوت کی تھیں آج کے درس کے لیے، وہ تینوں آیتوں کی تفسیر اور مضمون مکمل ہو گیا۔ اب دو حدیثیں میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، وہ اس لیے کہ 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کسی اور کو یہ مقام نہیں ملا جو ابو بکر صدیق کو ملا۔ وہ دو حدیثیں غور سے سن لیں۔ ایک یہ کہ حضور نے فرمایا، جس کسی نے مجھ پر کوئی احسان کیا میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ دنیا میں دے دیا۔ ابو بکر کے احسان اتنے زیادہ ہیں کہ ان کے احسانوں کا بدلہ قیامت کے دن عرش والا رب عطا فرمائے گا۔ سانگلہ ہل والوں کوئی معمولی بات ہے؟ آمنہ کے لال فرماتے ہیں، جس کسی نے مجھ پر کوئی احسان کیا میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ دنیا میں چکا دیا۔ اکیلا ابو بکر ہے، اس کے احسان اس قدر زیادہ ہیں، اس کے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن رب ذوالجلال خود عطا فرمائے گا۔ اور دوسری حدیث جامع ترمذی میں ہے،